سوالی بن کے آتے ہیں، مرادیں لے کے جاتے ہیں، یہ وہ در ہے جہاں بگڑے مقدر جگمگاتے ہیں۔ یہ وہ در ہے جہاں بگڑے مقدر جگمگاتے ہیں۔ اور فدا ہوں میں اشرف الاولیاء پر، فدا ہوں میں تاج الاولیاء پر، گر ہی نہیں سکتا ہے نا۔ فدا ہوں میں تاج الاولیاء پر، گر ہی نہیں سکتا، وہ بڑھ کر تھام لیتے ہیں قدم جب ڈگمگاتے ہیں، بڑھ کر تھام لیتے ہیں قدم جب ڈگمگاتے ہیں۔ اور اے عزت کے طلبگاروں، اے عزت کے طلبگاروں، یہ دربار اشرف ہے۔ اے عزت کے طلبگاروں، یہ دربار اشرف ہے، یہاں شہنشاہ زماں بھی جھاڑو لگاتے ہیں، یہاں شہنشاہ زماں بھی جھاڑو لگاتے ہیں۔ اور یہ ایک شعر ہے، یہ شعر میں اکثر اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے کہتا ہوں، اور اس شعر کے اوپر جیسے آپ کا ریاکشن ہوگا ویسے ہی میں اپنی باتوں کو آگے بڑھاؤں گا۔ اور جو بھی عاشق ہوگا وہ یہ شعر سننے کے بعد چپ نہیں ہوگا، ہے نا۔ کہ پہلے میں مشکلوں میں تھا، پہلے میں مشکلوں میں تھا، اب مشکلوں میں۔ پہلے میں مشکلوں میں تھا، اب مشکلوں میں ہے، کیسے بدلا یہ منظر یا علی کہنے کے بعد۔ کیا بات، ماشاء اللہ۔ پہلے میں مشکلوں میں تھا، اب مشکلوں میں ہے، کیسے بدلا یہ منظر یا علی کہنے کے بعد۔ ہم سب کون ہیں؟ ہم سب اہل سنت والجماعت ہیں، اور ہر سنی علی والا ہے۔ ارے ہم علی والے ہیں، خدا کی قسم بڑے نصیب والے ہیں، خدا کی قسم بڑے نصیب والے ہیں۔ بہرحال بدرود پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، کیا میرے محبوب تم ان سے کہہ دو کہ تم ان کے مثل ہیں۔ کیونکہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں، اور ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، تو آپ جان لیجئے کہ یہ اہل سنت والجماعت ہے کیا، ہمارا عقیدہ ہے کیا۔ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں ہم سنی ہیں، ہے نا۔ اب آج کل تو بمبئی میں ایک نیا وہ بھی نکلا تھا، خوخار سنی کر کے، ایک پہلے تھا ٹناٹن سنی، اب آ گئے خوخار سنی۔ بہرحال یہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ہم سے اگر کوئی ہمارا عقیدہ پوچھے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم اپنے عقیدے کے بارے میں بیان کیا کرتے ہیں، ہے نا۔ ایک عقیدہ میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں، ہے نا۔ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں،
ایک بار سب ہاتھ اٹھا کے پورا مجمع کہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں۔ بے شک جب آپ یہ کہنا شروع کریں گے نا عوام میں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں ہے دنیا میں، اس پورے کائنات میں کوئی نہیں ہے جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں، تو کچھ بدبخت ایسے نکلیں گے مکھیوں کی طرح بنبناتے ہوئے آئیں گے آپ کے پاس اور پوچھیں گے کہ یہ عقیدہ آپ نے کہاں سے لایا؟ تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا ہر عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، الحمدللہ۔ ہم کہیں گے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں، وہ کہیں گے کہ میاں یہ عقیدہ کہاں سے لائے؟ وہ کہیں گے کہ ہمارا بھی عقیدہ ہے، پر ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک سرکار بھی ویسے ہیں جیسے وہ خود ہیں معاذ اللہ۔ وہ کہیں گے کہ ہماری بھی دو آنکھیں ہیں، حضور کی بھی دو آنکھیں، حضور بھی دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں، حضور کے دو ہاتھ ہیں ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، حضور چلتے ہیں ہم چلتے ہیں، حضور کھاتے ہیں ہم کھاتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ تمہارا عقیدہ کہاں سے آیا؟ تو کہے کہ بھائی بڑے فخر سے کہیں گے کہ بھائی ہمارا عقیدہ تو قرآن سے ثابت ہے، اور کہیں گے ان سے پوچھیے کہ عقیدہ کہاں سے ہے تو قرآن کی آیت تلاوت کریں گے، وہ فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشْرٌ مِثْلُكُمْ، کہ میرے محبوب تم ان تمام لوگوں سے کہہ دو کہ تم ان کی طرح ہو۔ اب جب یہ قرآن کی آیت کوئی پڑھے ایک عام انسان تو اس کے ذہن میں تو یہ خلیش پیدا ہوتی کہ ہاں بھائی اس سامنے والا جو شخص ہے وہ کہہ رہا ہے کہ حضور ہماری طرح ہے، قرآن کی آیت بھی پیش کر دیا کہ حضور ہماری طرح ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشْرٌ مِثْلُكُمْ، کہ میرے محبوب تم ان سے کہہ دو کہ تم ان کی طرح ہو۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیسے ثابت ہو؟ ہم جو یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے میرے سرکار ویسا کوئی نہیں، تو یہ عقیدہ کیسے ثابت ہوگا؟ تو الحمدللہ جس آیت سے یہ اپنا عقیدے کی دلیل پیش کرتے ہیں اسی آیت سے ہم ان کی عقیدے کو رد بھی کرتے ہیں۔ مزہ تو تبھی ہے جو آیت وہ استعمال کریں اسی آیت سے ان کی بات کو کاٹ دیں، ہے نا؟ اب اس آیت کی تھوڑی تشریح میں آئی۔ حافظ ابن کثیر یہ ہمارے امام نہیں، یہ غیر مقلدوں کے امام ہیں، وہ اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں قل یا ایھا الرسول، قل سے مراد انما انا بشر مثلکم، کہ اے میرے محبوب تم ان تمام مشرکینوں سے کہہ دو کہ تم ان کی طرح، اے میرے محبوب تم ان تمام مشرکینوں سے کہہ دو کہ تم ان کی طرح ہو۔ اب ذہن میں خیال آتا ہے کہ جب نبی پاک نے مشرکینوں کو دیکھا تو کہا کہ میں تمہاری طرح ہوں، لیکن جب صحابہ کرام کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو بخاری شریف میں موجود ہے ایکم مثلی، کون ہے تم میں جو میری طرح ہے؟ مشرکینوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں تمہاری طرح ہوں، صحابہ کو دیکھتے ہیں تو مسلم شریف میں موجود ہے انی لست مثلکم، کہ تم میری طرح نہیں ہو۔ مشرکینوں کو دیکھا تو کہا کہ میں تمہاری طرح ہوں، صحابہ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہ تم میری طرح ہو نہ میں تمہاری طرح ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ جب مشرکینوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں تمہاری طرح ہوں، صحابہ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہ تم میری طرح ہو نہ میں تمہاری طرح ہوں۔ تحقیق کرو تو پتہ چلے گا کہ ایک زمانے میں ابو جہل نام کا بدبخت بھی تھا جو نبی کے چہرے انور کو دیکھ کے کہتا تھا کہ ارے تم تو میری طرح ہو، تم تو میری طرح ہو۔ سن لو آج تک ابو جہل کی اولادیں یہ کہہ رہی ہے کہ حضور ہماری طرح ہے، اور ہم صحابہ کے ماننے والے کل سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک یہی کہتے رہیں گے کہ جیسے میرے سرکار ویسا کوئی نہیں، جیسے میرے سرکار ویسا کوئی نہیں۔ ابو جہل نے بھی تو حضور کو دیکھ کے کہا تھا نا
تو آج تک ابو جہل کی اولادیں یہ کہہ رہی ہیں کہ حضور ہماری طرح ہے، اور ہم صحابہ کے ماننے والے کل سے لے کے قیامت تک یہی کہتے رہے ہیں کہ جیسے میرے سرکار ویسا کوئی نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کی تھوڑی اور تشریح کر دیتے ہیں۔ جب قرآن پاک، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جب نازل ہوا تو یہ جو مشرکین لوگ تھے انہوں نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ کسی اللہ کا کلام ہے، یہ کسی عام انسان کا کلام ہے۔ انہوں نے انکار کیا کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ تو کیا کیا گیا؟ سورہ کوثر کو کعبہ شریف کی دیوار پہ لکھ دیا گیا، اور ان مشرکینوں سے کہا گیا کہ اے مشرکینوں، اگر تم کہتے ہو یہ کسی عام انسان کا کلام ہے تو اس آیت کے مثل کوئی دوسری آیت لا کر دکھاؤ۔ چیلنج کر دیا گیا کہ اس آیت کے مثل کوئی دوسری آیت لا کر دکھاؤ۔ تمام ادیب، تمام اہل زبان، تمام شاعر رات و دن ایک کر دیا، لیکن اس آیت کے مقابل کوئی آیت لا نہ سکتا۔ جب وہ تھک کے ہار گئے، تھک کے چور ہو گئے، تب آخر کار انہوں نے مان لیا کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی طرح یہ بات میں بتا رہا ہوں تاکہ تمہید میں یہ بات بھی سمجھ میں آئے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، تو یہ مشرکینوں نے اس وقت بھی انکار کیا تھا کہ نہیں ہم نہیں مانتے کہ تم اللہ کے نبی ہو، تم تو ہماری طرح ہو، تم چلتے ہو ہم چلتے ہیں، تم کھاتے ہو تم پیتے ہو ہم بھی پیتے ہیں، تم سوتے ہو ہم سوتے ہیں، تمہارے دو ہاتھ ہمارے دو ہاتھ، تمہاری دو آنکھیں ہماری دو آنکھیں، تمہارے دو پیر ہمارے دو پیر، تمہارے کان ہمارے کان، ہم نہیں مانتے کہ تم اللہ کے نبی ہو۔ تب اللہ نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا النبی لہؤلاء المشرکین انما انا بشر مثلکم، کہ اے میرے محبوب تم ان تمام مشرکینوں سے کہہ دو کہ تم ان کی طرح ہو، لیکن یوحا الیہ، لیکن یوحا الیہ، تم پر لیکن اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، تم پر اللہ کی آیتیں نازل ہوتی ہے۔ کیا ان پر اللہ کی آیتیں نازل ہوتی ہے کیا؟ ان کے اوپر اللہ کی آیتیں نازل ہوتی ہے کیا؟ ارے میرے حضور اشارہ کریں تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، تم کہتے ہو حضور تمہاری طرح ہے تو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دو۔ میرے حضور اشارہ کریں تو ڈوبا ہوا سورج نکل آتا ہے، اشارہ کر کے ڈوبا ہوا سورج کو پھر سے نکال کے دکھا دو۔ میرے حضور انگلیوں کا اشارہ کریں تو ہاتھوں میں سے پانی کے پھوارے نکل جاتے ہیں، ہاتھ کی انگلیاں ہلا کے پانی کے پھوارے نکال کے دکھا دو۔ میرے حضور اپنا لعاب دہن کسی اندھے کی آنکھ میں ڈالے تو اندھا دیکھنے لگ جاتا ہے، کسی اندھے کو دیکھنے کی قوت عطا کر کے دکھا دو۔ میرے حضور اگر اپنا لعاب دہن کسی گونگے کی زبان پہ رکھ دیں تو گونگا بولنا شروع کر دیتا ہے، گونگے کو بولنے کی طاقت عطا کر کے دکھا دو۔ میرے حضور اگر اپنا لعاب دہن 4 لوگ کی ہانڈی میں ڈالیں تو اس سے 1000 لوگ کھانا کھاتے ہیں، 4 کا کھانا 1000 کو کھلا کے دکھا دو۔ میرے حضور اگر کسی پیڑ کو اپنی طرف اشارہ کرے تو وہ پیڑ دوڑا دوڑا حضور کے پاس آ جاتا ہے، کسی پیڑ کو اپنے جانب بلا کے دکھا دو۔ میرے حضور اگر اپنے ہاتھ کو کسی سوکھی ٹہنی پر پھیر دے تو وہ پیڑ چراغ بن جاتا ہے، اس سوکھے پیڑ کو چراغ بنا کے دکھا دو۔ ارے میرے حضور مردے کو کہے اٹھ تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، کسی مردے کو زندہ کر کے دکھا دو۔ ارے اگر میرے حضور اپنی ایڑیاں پٹکے تو وہاں سے خزانے جاری ہو جاتے ہیں، اپنی ایڑیاں پٹک کے خزانے جاری کر کے دکھا دو۔ اگر ایسا کر سکتے ہو تو کہو کہ حضور ہماری طرح ہے، ورنہ مان لو کہ جیسے میرے سرکار ہے ویسا کوئی نہیں۔ میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ اللہ کی تمام مخلوقوں کو جمع کر دو، اللہ کی تمام مخلوقوں کو جمع کر دو، لیکن کوئی بھی میرے مصطفیٰ کی پاؤں کی ایڑی کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جیسے میرے سرکار جیسے میرے سرکار ویسا کوئی نہیں۔
پوری کائنات کی تمام مخلوقوں کو جمع کر دو، پوری کائنات، لیکن کوئی بھی میرے مصطفیٰ کے پاؤں کی ایڑی سے نکلنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہے، اب اگر کہیں تو کہنا چاند کے ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہے، سوکھا پیڑ کی ٹہنی لا کے دے دینا، بولے اس کو چراغ بنا کے دکھا دو، ایڑی پٹکو خزانہ نکال کے دکھا دو، انگلیاں ہلاؤ پانی کے جھرنے نکال کے دکھا دو۔ اگر ایسا کر سکتے ہو تو کہو کہ حضور ہماری طرح، ورنہ بھاگ جاؤ یا مان لو کہ جیسے میرے سرکار ویسا کوئی۔ بہرحال بات کو تھوڑا اور آگے بڑھائیں۔ ہم سب کے گھر میں